تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین اور آخری شعر حاصل کلام کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں توبہ توبہ نہیں توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تقریب کا آغاز ہو چکا ہے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں منتظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ ملتان سے تشریف لائے آج ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں آپ ان کی آمد سے قبل ایک مجھے روحانی وجدانی نعرہ سنائیں نعرہ تکبیر محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر شان رسالت وہ آخر والے جو احباب بیٹھے ہیں آپ کی آواز بھی آنی چاہیے شان رسالت تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت قرآن جناب حضرت علامہ مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تبارك وتعالى
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ذوق شوق محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند اکٹھے میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ اس عقیدے، تصور اور استحضار کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ جو درود پاک ہم اس وقت یہاں کراچی میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اسی وقت ہمارا یہ درود آقا نامدار تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے پیش کریں گے۔ سارے پڑھیں اور میں دعا کرتا ہوں جو جو درود پڑھے اللہ اس کو مدینہ دکھا دے، جو جو مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ اور جنت الفردوس میں جانے کی تمنا رکھتا ہے، وہ اس نیت سے درود شریف پڑھے کہ اللہ اس کو جنتی بنا دے۔ سارے پڑھو میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد۔ آواز تو آئی نہیں آپ، دوبارہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جن جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے وہ آگے آ جائیں، جنہوں نے درود نہیں پڑھا وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ ابھی پتہ چلے گا درود کا منکر کون کون ہے۔ جس نے درود شریف پڑھا ہے وہ آگے آ جائے۔ ماشاءاللہ، یہ تو سارے درود کو ماننے والے ہیں۔ جس نے درود شریف پڑھا ہے وہ آگے آ جائے۔ تمام درود پاک پڑھنے والے، درود پاک سے حضور سے محبت رکھنے والے آگے آ جائیں۔ درمیان میں کوئی جگہ خالی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹھو تو مل مل کر بیٹھو، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ آقا نامدار نے فرمایا کہ جب بیٹھو تو مل مل کر بیٹھو۔ ماشاءاللہ بھائی، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، قرائے کرام، نعت خوان حضرات، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے آج خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ اس بابرکت تقریب میں مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادر محترم، مخلص، محب، مہربان حضرت مولانا قاری غلام رسول صاحب کا، جو انجمن جامع مسجد نورانی کراچی کے صدر ہیں۔ آج کی اس مبارک تقریب میں انہوں نے اصرار کے ساتھ مجھے شرکت کی دعوت دی۔ میں ابھی ملتان سے کراچی پہنچا اور ایئرپورٹ سے یہاں آیا
اور 15 منٹ آپ کی خدمت میں حاضر رہ کر واپس ایئرپورٹ جاؤں گا اور مجھے ملتان جانا ہے۔ میں صرف اس بابرکت تقریب میں برکت حاصل کرنے اور قاری صاحب کی محبت اور ان کے دوستی کے احترام میں حاضر ہوا ہوں۔ اس اجتماع کا عنوان ہے عظمت قرآن کریم کانفرنس۔ مجھے یقین ہے کہ عظمت قرآن کریم کے عنوان پر ہونے والے اجتماع میں جو آپ لوگ آئے ہیں، اللہ آپ کو بھی عظمت والا بنا دے گا، انشاءاللہ کہہ دو، سارے انشاءاللہ کہہ دو۔ قرآن کی سب سے پہلی عظمت یاد رکھیے، قرآن کی سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تورات، انجیل، زبور اور جتنے صحیفے انبیاء اور پیغمبروں کو ملے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ تمام صحیفے اللہ کی طرف سے کتاب کی شکل میں ہیں، وہ کلام نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو تختیوں پر لکھ کر دے دی، کسی کے دل میں اتار دی، مگر یاد رکھیے قرآن کریم وہ واحد اور عظیم الشان کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ یہ کلام اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ پہاڑ اللہ کے اندر سے نہیں نکلے، دریا اللہ کے اندر سے نہیں نکلے، یہ زمین جس پر آپ بیٹھے اور میں کھڑا ہوں یہ اللہ کے اندر سے نہیں نکلی، یہ آسمان اللہ کے اندر سے نہیں نکلے، ان تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے حکم سے یہ وجود میں آ گئے ہیں۔ یہ تمام مخلوق ہیں۔ یاد رکھو کراچی کے مسلمان مردوں، عورتوں، بھائیوں اور بہنوں کہ آسمان یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کے اندر سے نہیں نکلا۔ زمین مخلوق ہے، اللہ کے اندر سے نہیں نکلی۔ پہاڑ اور دریا اور سمندر یہ مخلوق ہیں، اللہ کے اندر سے نہیں نکلے۔ سورج، چاند، ستارے مخلوق ہیں، یہ اللہ کے اندر سے نہیں نکلے۔ انسان مخلوق ہے، اللہ کے اندر سے نہیں نکلا۔ جنات مخلوق ہیں، اللہ کے اندر سے نہیں نکلے۔ حیوانات، نباتات، جمادات یہ مخلوق ہیں، اللہ کے اندر سے نہیں نکلے۔ فرشتے اور ملائکہ مخلوق ہیں، اللہ کے اندر سے نہیں نکلے۔ اور انبیاء اور پیغمبر، اولیاء، صلحاء، علماء، قطر، ابدال یہ سب مخلوق ہیں، اللہ کے اندر سے نہیں نکلے۔ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی ذات میں سے نکل کر آپ کے اور میرے پاس آئی ہے اور اس کا نام ہے قرآن کریم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی اللہ نے تلاوت کی ہے، اور کلام کرنے والے کے اندر سے نکلتا ہے۔ جیسے میں بول رہا ہوں، میرا بول میرے اندر سے نکل رہا ہے، میں کلام کر رہا ہوں، یہ کلام جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے یہ میرے اندر سے نکل رہا ہے۔ اور قرآن اللہ کا وہ بول اور کلام ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، ہاتھ اونچا کر کے کہو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے جنت میں درخت لگ جائے گا۔ بتاؤ قرآن کس کے اندر سے نکلا؟ سارے کہو کس کے اندر سے نکلا؟ اور کوئی چیز اللہ کے ذات سے، کیونکہ اللہ نے اس کا کلام کیا، اللہ نے تکلم کیا، اللہ نے تلاوت کی۔ جب اللہ نے تلاوت کی، خود اللہ قرآن میں کہتا ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا۔ میرے محبوب زبان کو حرکت نہ دیں، جب جبرائیل آپ کو قرآن پڑھ کر سنائے آپ سنیے گا۔ کیوں؟ ہم اس قرآن کریم کو پڑھوائیں گے، ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہے، جب ہم پڑھے تو آپ اس کو سنیں۔ تو اللہ نے قرات کی نسبت اپنی طرف کی ہے، معلوم ہوا کہ اللہ اس قرآن کا قاری ہے۔ جب اللہ نے قرآن کی قرات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی ہے، تو جب اللہ نے تکلم کیا تو قرآن اللہ کے اندر سے نکلا، کیونکہ کلام کرنے والے کے اندر سے نکلتا ہے۔ اس لیے کوئی اتنی بابرکت چیز نہیں ہے جتنا قرآن برکت والا ہے، کیونکہ کوئی چیز اللہ کے اندر سے نہیں نکلی، قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔
تو قرآن کی پہلی عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا. تبرکوا بالقرآن العظیم، قرآن سے برکت حاصل کرو. کیوں؟ لأنه خرج من اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے. تو قرآن کی پہلی عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. سارے کہو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور کلام کرنے والے کے اندر سے نکلتا ہے. جو بولتا ہے وہ بول اس کے اندر سے نکلتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا بول ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے. قرآن کی دوسری عظمت، پہلی کیا؟ اللہ کا کلام. دوسری عظمت یہ ہے کہ یہ اترا کس پر ہے؟ بلند آواز سے کہو، اترا کس پر ہے؟ قرآن کی دوسری عظمت یہ ہے کہ یہ قرآن اترا ہے آمنہ کے لال پر. یہ قرآن نازل ہوا ہے تاجدار مدینہ پر. یہ قرآن نازل ہوا ہے ختم نبوت کا تاج سر پر سجائے ہوئے ہستی پر. یہ قرآن نازل ہوا ہے امام الانبیاء پر. یہ قرآن نازل ہوا ہے خاتم الانبیاء پر. یہ قرآن نازل ہوا ہے احسن الانبیاء پر. یہ قرآن نازل ہوا ہے افضل الانبیاء پر. یہ قرآن نازل ہوا ہے اجمل الانبیاء پر. یہ قرآن نازل ہوا ہے اقرأ الانبیاء پر. یہ قرآن نازل ہوا ہے احسن الانبیاء پر. یہ قرآن نازل ہوا ہے اعلم الانبیاء پر. یہ قرآن اس ہستی پر نازل ہوا ہے جس کو اللہ آسمانوں سے اوپر لے گیا، سدرۃ المنتہا سے اوپر لے گیا، عرش معلیٰ پر لے گیا. میرا پیغمبر بیت المقدس سے اوپر گیا تو پہلا آسمان میرے نبی کے قدموں کے نیچے، دوسرا آسمان میرے نبی کے قدموں کے نیچے، تیسرا آسمان میرے پیغمبر کے قدموں کے نیچے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا میرے پیغمبر کے قدموں کے نیچے. نوریوں کا سردار جہاں نہ جا سکا وہاں پر بشر کامل گیا. اور کس جگہ پر گیا؟ عرش معلیٰ پر پہنچا. اللہ کیوں ایسا کیا؟ ورفعنا لک ذکرک والی ہستی کو آپ کہاں لے گئے؟ جواب ملتا ہے میں نے دنیا کو بتانا ہے کہ جس پیغمبر کے پاؤں کے نیچے ساری کائنات ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے. علامہ اقبال نے کہا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. حضور علیہ السلام کتنی عظمت والے کہ معراج میں ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے تھی. سارے آسمان حضور کے قدموں کے نیچے، حضور اوپر ہے. سدرۃ المنتہا نیچے، حضور اوپر ہے. سب کچھ نیچے ہے. آپ اوپر تک گئے ہیں، وہاں گئے جہاں کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى. آگے کیا ہے؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. وہاں حضور پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ نے بتایا ساری عظمتیں میرے نبی کے قدموں کے نیچے ہیں. تو قرآن کی دوسری عظمت یہ ہے کہ یہ اس عظمت والے نبی پر، پیغمبر پر اترا ہے جس کو تمام عظمت والی ہستیاں بھی سلام کرتی ہیں. جو بیت المقدس اور مسجد اقصی میں عظمت والی ہستیاں میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہیں. تو قرآن کی پہلی عظمت اللہ کا کلام ہے. دوسری عظمت یہ آمنہ کے لال پر نازل ہوا ہے. اور نازل بھی کہاں ہوا؟ ذرا توجہ کرنا. نازل بھی کہاں ہوا؟ نازل بھی ہوا حضور کے قلب اطہر پر. کہاں نازل ہوا؟ حضور کے قلب اطہر پر. ذرا ایک جملہ کہنے لگاؤں. مجھے پہلے یہ بتاؤ تم حضور کے عاشق ہو یا نہیں؟ جو کہتے ہیں میں حضور کا عاشق ہوں ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. اب ذرا ہاتھ کھڑے رکھو، ہاتھ کھڑے رکھو. آج تک اپنے آپ کو حضور کے عاشق کہتے ہو، آج سے فیصلہ کرو ہم حضور کے دیوانے بنیں گے. بولو، کہو حضور کے کیا بنیں گے؟
یہ عشق نیچی منزل ہے، اب دیوانے بنو۔ میں کہا کرتا ہوں صحابہ حضور کے عاشق نہیں دیوانے تھے، اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کے کیا بنے۔ اب ہاتھ نیچے کرو، حضور کے دیوانوں۔ قرآن کریم اللہ نے حضور کے دل پر اتارا۔ اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ دنیا میں، کائنات میں، زمین و آسمان میں کوئی چیز اتنی طاقتور نہیں جتنا طاقتور میرے محمد کا دل ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو۔ کوئی چیز اتنی طاقتور نہیں جتنا طاقتور میرے محمد کا قلب اطہر ہے، حضور کا دل مبارک ہے۔ دلیل قرآن سے دیتا ہوں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، سب سے زیادہ طاقتور دیکھنے میں پہاڑ نظر آتا ہے، جس نے زمین کی حرکت کو روکا ہوا ہے، سینہ تان کر پہاڑ زمین کے اوپر گاڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر میں پہاڑ پر قرآن اتارتا تو پہاڑ بھی ریت بن جاتا، قرآن کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑ میں بھی وہ طاقت نہیں جو میرے محمد کے دل میں طاقت ہے۔ اس لیے اللہ نے مکے کے پہاڑوں پر قرآن نہیں اتارا، آمنہ کے لال کے دل پر اتارا۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو قرآن کی پہلی عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ عظمت والے، سب کو عظمتیں اللہ نے دی ہیں، تو جس کا کلام ہے وہ کلام بھی پھر بڑی عظمت والا۔ جب کلام اس کا ہے تو وہ کلام بھی بڑا عظمت والا۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو پہلی عظمت، یہ عظمت قرآن نام ہے نا، عظمت پہلی قرآن کی آج میں نے آپ کو سمجھائی، متوجہ کیا کہ قرآن کی عظمت پہلی یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، سب کتابیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری عظمت یہ ہے کہ یہ سب سے عظمت والے نبی اور پیغمبر پر نازل ہوا ہے، وہ جو اتنی عظمت والا ہے کہ ساری عظمتیں اس کے قدموں کے نیچے۔ اور تیسری عظمت قرآن کی یہ ہے کہ یہ اس مکے مدینے میں نازل ہوا ہے جو کائنات کے تمام شہروں اور جگہوں میں سب سے زیادہ عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دو، وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ مکہ عظمت والا، مدینہ عظمت والا، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے مکے کی اور کیا شان ہے مدینے کی، اللہ سب کو دکھا، بار بار دکھا اور جلد سے جلد دکھا۔ اللہ آپ کو ہمیں مکے مدینے میں جمع کرے اور جنت میں جمع کر دے، آمین کہہ دو۔ کتنا مکہ عظمت والا کہ اللہ اس کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اتنی عظمت والا کہ بیت اللہ وہاں بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اتنی عظمت والا کہ کوئی مکے جائے تو اللہ نے کہا اپنا لباس اتار کر احرام پہن کر آؤ۔ اللہ نے میقات اس کے لیے بارڈر مقرر کر دیے، وہاں پر شکار بھی نہیں کر سکتے، گھاس بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اور اس سے زیادہ عظمت اللہ نے مدینہ پاک کو عطا کر دی کہ اپنے نبی کو وہاں لائے، اس کو بھی حرم قرار دیا اور تمام شہروں سے اعلیٰ قرار دیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجھے اللہ سب سے پہلے اپنے رودے سے اٹھائیں گے، میرے ساتھ ابو بکر و عمر کو بعد میں اٹھائیں گے، پھر جنت البقیع والوں کو اٹھائیں گے، پھر اللہ لائے گا مکے والوں کو جو وہاں کے قبرستان میں مومنین ہیں، مدینے لائے گا۔ یہ نہیں کہا مدینے والوں کو مکے لے کر جائے گا، کہا مکے والوں کو مدینے میرے پاس لائے گا۔ کیا شان ہے مدینے کی۔ فرمایا میرے ایک طرف مکے والے، ایک طرف مدینے والے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، کہوں گا اللہ مدینے والے کو بخش دے، مدینے والوں کو جنت میں داخل کر دے۔ پھر کہوں گا اللہ مکے والوں کو۔ میں نے طالب علموں سے کہا اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا میرے نبی
مکہ میرا شہر، اس کی نسبت مجھ اللہ سے ہے، مدینہ آپ کا، آپ مدینے والوں کی سفارش نمبر 1 پہ کر رہے ہیں، مکے والوں کی نمبر 2 پہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ عقل کہتی ہے، اللہ کہتا ہے پہلے مکے والوں کی سفارش، پہلے وہ جنت میں جائیں گے پھر مدینے والے جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا میں پہلے مدینے والوں کی سفارش نمبر 2 پہ مکے والوں کی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ مکے کا مرتبہ پہلا اللہ سے نسبت ہے، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ سفارش پہلے مکے والوں کی کرو؟ اللہ نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا میرے محمد جس پر تو راضی ہم بھی اس پر راضی، ہم نے تجھے راضی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ میرے محبوب اتنا دوں گا تجھے راضی کروں گا۔ میں اس کی روشنی میں اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں ساری دنیا اللہ کو راضی کرتی ہے، علماء، صلحاء، اولیاء، کتب، ابدال، محدث، مفسر، سارے مسلمان مرد و عورت اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے میرا محمد راضی ہو جائے۔ سب رب کو راضی کرتے ہیں، رب محمد کو راضی کرتے ہیں۔ تو قرآن کی پہلی عظمت یہ اللہ کا کلام، دوسری عظمت حضور پر اترا، عظمت والے نبی پر آیا، یہ کلام اس کا، اتارا اس نے جو عظمت کا خالق ہے، اور اترا اس پر جو عظمتوں کے سب سے اونچے مقام پر ہے۔ اور کن شہروں میں آیا؟ مکے اور مدینے میں جو دنیا کی تمام جگہوں میں عظمت والے ہیں۔ اور کس مہینے میں آیا؟ رمضان میں جو عظمت والا مہینہ ہے۔ کس رات میں آیا؟ لیلۃ القدر میں جو عظمت والی رات ہے۔ اور پھر یہ آیا کس امت کے لیے؟ جو امت تمام امتوں سے عظمت والی ہے۔ اس کو پڑھا سب سے پہلے کس نے؟ جو امت میں سب سے بڑی عظمت والے صحابہ کرام ہیں۔ تو قرآن بھیجنے والا عظمت والا، جس پر آیا وہ عظمت والے، جہاں پر اترا وہ جگہ عظمت والی، جس مہینے میں آیا وہ عظمت والا، جس رات میں آیا وہ رات عظمت والی، جس امت کے لیے آیا وہ عظمت والی، جو سب سے پہلے مخاطب بنے قرآن کے وہ بھی عظمت والے۔ تو دوستوں جب یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے تو جو قرآن پڑھے گا وہ عظمت والا نہیں ہوگا؟ وہ کتنا عظمت والا ہوگا؟ جب کوئی بچہ بچی قرآن پڑھے گا اتنی عظمت والا ہوگا، اللہ بلا کر کہے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا جنت میں چڑھتا جا، تاکہ پتہ چلے میرا قرآن بھی عظمت والا ہے، تو بھی عظمت والا ہے۔ ارادہ کرو اپنے بچیوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، ارادہ کرو، میں وعدہ نہیں کہہ رہا، ارادہ کرو، ہاتھ کھڑے کرو، کم از کم ایک بیٹے بیٹی کو قرآن کا حافظ بناؤ، قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ سب سے زیادہ قرآن کے حافظ مدارس بناتے ہیں، وفاق بناتا ہے۔ اس سال 80,000 قرآن کا حافظ الحمدللہ ہمارے مدرسوں سے، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے مدرسوں سے جا رہا ہے، اور ان 80,000 میں 15,000 بچیاں جو قرآن کی حافظہ ہوئی ہیں۔ تو قرآن پڑھو، قرآن عظمت والا، قرآن والا بھی عظمت والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ میں نے واپس جانا ہے، ابھی میری فلائٹ ہے، تو یہ آج میں آیا ہوں صرف تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوبارہ آپ بلائیں گے، وقت ہوا پھر لمبی بات کریں گے۔